بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا امی لقب اور سفر شام و بحیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب امی اس لفظ کے دو معنی ہیں، یا تو یہ ام القریٰ کی طرف نسبت ہے، تو ام القریٰ مکہ مکرمہ کا لقب ہے، لہٰذا امی کے معنی مکہ مکرمہ کے رہنے والے، یا امی کے یہ معنی ہیں کہ آپ نے دنیا میں کسی انسان سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت ہی عظیم الشان معجزہ ہے کہ دنیا میں کسی نے بھی آپ کو نہیں پڑھایا لکھایا، مگر خدا بند قدوس نے آپ کو اس قدر علم عطا فرمایا کہ آپ کا سینہ اولین و آخرین کے علوم و معارف کا خزینہ بنا دیا، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایسی کتاب نازل فرمائی جس کی شان ہے تبیانا لکل شیء، یعنی کہ ہر چیز کا اس کتاب میں روشن بیان ہے۔ حضرت مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے کیا خوب فرمایا ہے کہ نگاہ من کے بمکتب نہ رفت و خط نہ نوشت، بغمزہ سبق آموز صد مدرس شد، یعنی میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نہ کبھی مکتب میں تشریف لے گئے، نہ لکھنا سیکھا، مگر اپنے چشم و ابرو کے اشارے سے سینکڑوں مدرسوں کو سبق پڑھا دیا۔ واہ سبحان اللہ۔ ظاہر ہے کہ جس کا استاد اور تعلیم دینے والا خلاق عالم جل جلالہ ہو، بھلا اس کو کسی اور استاد سے تعلیم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی قدس سرہ العزیز نے ارشاد فرمایا کہ ایسا امی کس لیے منت کش استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرا ربک الاکرم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امی لقب ہونے کا حقیقی راز کیا ہے؟ اس کو تو خدا بندے علام الغیوب کے سوا اور کوئی بتا ہی نہیں سکتا ہے، لیکن بظاہر اس میں چند حکمتیں اور فوائد معلوم ہوتے ہیں۔ پہلی یہ کہ تمام دنیا کو علم و حکمت سکھانے والے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استاد خدا بند عالم ہی ہو، کوئی انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد نہ ہو، تاکہ کبھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ پیغمبر تو میرا پڑھایا ہوا شاگرد ہے۔ دوم یہ کہ کوئی شخص کبھی یہ خیال نہ کر سکے کہ فلاں آدمی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا استاد تھا تو شاید وہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہوگا۔ تیسری وجہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی شخص یہ وہم بھی نہ کر سکے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چونکہ پڑھے لکھے آدمی تھے، اس لیے انہوں نے خود ہی قرآن شریف کی آیتوں کو اپنی طرف سے بنا کر پیش کیا ہے، اور قرآن انہی کا بنایا ہوا کلام ہے۔ چوتھی یہ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری دنیا کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیں تو کوئی یہ نہ کہہ سکے گا کہ پہلی اور پرانی کتابوں کو دیکھ دیکھ کر اس قسم کی انمول اور انقلاب آفری تعلیمات دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور پانچویں وجہ یہ کہ اگر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی استاد ہوتا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کی تعظیم کرنی پڑتی، حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خالق کائنات نے اس لیے پیدا فرمایا تھا کہ سارا عالم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کرے، اسی لیے حق تعالی جل شانہ نے اس کو گوارا نہیں فرمایا کہ میرا محبوب کسی کے آگے زانوئے تلمس طے کرے اور کوئی اس کا استاد ہو۔ سفر شام و بحیرہ، یعنی جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر شریف 12 سال کی ہوئی تو اس وقت ابو طالب نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ ابو طالب کو چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت ہی والہانہ محبت تھی، اس لیے وہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اس سفر میں اپنے ہمراہ لے گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 بار یمن تشریف لے گئے۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی یعنی کہ سادھو تھا،
اس کے پاس آپ کا قیام ہوا، اس نے توریت و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی پہچان لیا، اور بہت عقیدت اور احترام کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قافلے والوں کی دعوت کی، اور ابو طالب سے کہا کہ یہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدائے تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں، اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے، اور ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اس لیے تمہارے اور ان کے حق میں یہی بہتر ہوگا کہ اب تم ان کو لے کر آگے نہ جاؤ اور اپنا مال تجارت یہیں فروخت کر کے بہت جلد مکہ مکرمہ چلے جاؤ، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، اور وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنی تجارت کا مال فروخت کر دیا، اور بہت جلد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔